الصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران اور تیسرے پارے کی آخری آیات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت کی راہ دکھلائے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وشہدوا اور وہ گواہی دے چکے، ان الرسول حق کہ بے شک اللہ کے رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اولئک جزاؤہم یہی ہیں وہ لوگ، ان کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو، خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ان آیات کا شان نزول، وجہ نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے اور دنیاوی منفعت کے لیے انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے رسول پر جب ایمان لائے تھے تو آپ کو سچا سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ کوئی زور زبردستی، کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ حق پر ہی سمجھ کے انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، لیکن اپنی دنیاوی منفعت، فائدے یا کسی دنیاوی وجہ کی وجہ سے انہوں نے اسلام سے انحراف کیا۔ اور دو نام بطور خاص بیان کیے گئے ہیں، ایک کا نام بشیر ہے اور دوسرے کا نام ابن خطل ہے۔ بشیر اسلام قبول لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا، ارتداد کا راستہ اختیار کیا اور اہل مکہ کے ساتھ جا کے مل گیا اور آخر تک انہی کے ساتھ ملا رہا اور اسی پر اس کی موت بھی واقع ہوئی۔ دوسرا شخص جس کا نام ابن خطل ہے، اس نے بھی پہلے اولاً ایمان لایا، بعد ازاں یہ ایک تجارتی سفر میں، بلکہ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے اس کی ذمہ داری لگائی اور کہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور یہ ذمہ داری نبھاؤ۔ اس نے غصے میں آ کر کھانا بر وقت نہ پکانے کی وجہ سے اپنے ملازم، اپنے غلام کو قتل کر دیا اور اسلام میں اس کی سزا تھی قصاص، اور وہ اس سے ڈرتا ہوا اور اس سے انحراف کرتا ہوا یہ بھی مکہ جا پہنچا اور اس نے بھی کفر کا راستہ اختیار کیا۔ نہ صرف کفر کا راستہ اختیار کیا، جب یہ مکہ پہنچا تو اسلام کا خوب دشمن ہوا اور اس کی لونڈیاں تھیں جو نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی بھی کیا کرتی تھیں، اور یہی ابن خطل ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں یہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی لپٹا ہوا ملے تو وہاں پر بھی اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کی سزا ایک تو
قتل تھا، ناحق خون، اور دوسرا نبی علیہ السلام کا استہزاء اور آپ کی شان اقدس میں گستاخی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق مدینہ کے دیہی علاقوں میں یعنی کہ قریبی علاقوں میں 10 یہودیوں نے اولاً دین اسلام کو قبول کیا اور بعد میں کفر کا راستہ اختیار کیا۔ یہ آیت مبارکہ ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی، تو اللہ یہی ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 86 میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایمان بھی لے آئے اور بعد میں وہ کفر کا راستہ اختیار کرے، باوجود اس کے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اور اس کے بعد روشن نشانیاں بھی آئی ہیں۔ روشن نشانیوں سے مراد تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کی پائی جانے والی نشانیاں ہیں، تو وہ کبھی بھی راہ ہدایت نہیں پا سکے گا، کبھی بھی وہ نجات نہیں پا سکے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ ظالم اس سے کیا مراد؟ جس نے حق کے راستے کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کیا جو سراسر گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ان کی سزا کیا ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ اللہ کی لعنت سے مراد مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، اور فرشتوں کی لعنت سے مراد کہ فرشتوں کے ہاں بھی یہ ناپسندیدہ، اور لوگوں کی لعنت سے مراد کیا کہ لوگوں کے ہاں بھی یہ لوگ زیادہ پسندیدہ نہیں ہوں گے۔ اور ایسی لعنت یا اللہ کی رحمت سے ایسی دوری، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں۔ ہاں استثناء موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر وقت توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو ٹپکیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائے، نہیں گڑگڑانا آتا، نہیں آنسو بہانے آتے، اس جیسا منہ بنا کر ہی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی، واصلحوا، اور نیک کام کی، یعنی انہوں نے دوبارہ نیکی کا راستہ اختیار کر لیا اور اپنے کفر سے توبہ کی، فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مکمل دروازہ بند، توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، نیک اعمال کریں، اللہ دوبارہ بخش بھی دیں گے اور اپنی رحمت بھی اس پہ فرمائیں گے اور اس سے وہ لعنت دور کر دی جائے گی۔ فقط کس وجہ سے؟ دوبارہ توبہ کرنے اور ایمان کی مقبولیت کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا، پھر ان کا وہ کفر بڑھتا گیا، ثم ازدادوا کفرا، ان کا کفر بڑھتا گیا، جیسے ابن خطل نے کیا، جیسے بشیر نے کیا، اور جیسے ان 10 یہودیوں نے کیا، وہ اپنے کفر پہ ڈٹے رہے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، کہ انہوں نے توبہ کی طرف توجہ ہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ گمراہی کے اٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئی ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ کفر میں تھے، کفر کی حالت میں مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا لے آئیں، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اس کا فدیہ دے دے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اس کے بدلے میں، یعنی آپ اس کی طرف توجہ کریں ہم سب لوگ، ایمان کتنی عظیم دولت ہے کہ اگر زمین کے برابر ہم سونا بھی اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو قیمت ہے وہ زمین بھر کے سونے سے بھی زیادہ۔ اگر یہ لوگ
اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں اور کفر پہ مرے اور انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کی طرف بھی متوجہ نہیں کیا، اور اگر وہ قیامت والے دن ساری زمین کے برابر بھی سونا لے آئے اس بدلے میں کہ انہوں نے ایمان سے راہ فرار اختیار کی تھی، اولئک لہم عذاب علیم، ان کا یہ سونا اللہ اور ان کا یہ فدیہ اللہ اور ان کا یہ بدلہ اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے عزتوں کا فیصلہ کر لے، ساری دنیا مل کر اس بندے کو ذلیل بھی کرنا چاہے نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ذلت کا فیصلہ کر لیں، ساری دنیا مل کے اس کے لیے عزت کا کوئی سبب، کوئی بہانہ، کوئی راستہ اختیار کر لیں، اس کی ذلت عزت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی جب ایمان نہیں ہے تو پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسی پہ زندگی اور اسی پہ موت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔